اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہر زمانے میں مختلف حالات سے لوگوں کو آزمایا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بتائے ہوئے راستے پر جمے رہیں گے، یا یہ ہے کہ یہ منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر چلا جائیں گے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں جنہوں نے بھی اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کے تعلیمات پر عمل کیا، وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے اللہ رب ذوالجلال کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا. اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے قرآن مجید عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے عبرت حاصل کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں. کس طرح کا بھی زمانہ ہو، جیسے بھی ظلم ہو، زیادتیاں ہوں، لیکن اگر ہم قرآن مجید کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہیں، یقین مانیے کہ ہمارے لیے وہ سارے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اللہ رب ذوالجلال نے سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. قرآن مجید کی مختلف آیات میں مختلف مقامات پر حضرت موسیٰ کا وقتاً فوقتاً ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ یہ، حضرت موسیٰ وہ، حضرت موسیٰ کا حال یہ، حضرت موسیٰ نے یہ کیا، حضرت موسیٰ نے وہ کیا. ایک جگہ اللہ نے حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں فرمایا. مختلف مقامات پر قرآن کی مختلف صورتوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر کیا. لیکن آج میں آپ کو سورۃ القصص کی کچھ آیات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ذرا اسے رکھیں اور آج کے زمانے سے ذرا اسے دیکھنے کی کوشش کریں. اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے ان آیات میں کیا پیغام رکھا ہے، اور ہم کو کس طرح سوچنا چاہیے، اور ہماری فکریں کس طرح ہونی چاہیے. ان آیات کے ذریعے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی دیکھنا ہے، سوچنا ہے. ہم سوچتے ہیں ارے یہ کمزور ہیں، ان کا کیا ہوگا، یہ ذلیل ہو جائیں گے، یہ ختم ہو کے رہ جائیں گے. میرا رب قرآن مجید کی ان آیات میں ہمیں بتاتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. زمین میں جو احباب کمزور ہوتے ہیں لیکن ایمان والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی بات ماننے والے، ایسے لوگ ہوں، کمزور ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ ہم چاہتے ہیں أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ ہم ان کو قابو عطا کریں. کن لوگوں کو؟ جو کمزور ہوں زمین میں لیکن اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں،
اللہ کے رسول کے پیغام پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض۔ کیسے؟ 3 طرح کی خوشخبریاں سنائی۔ سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ زمین کے یہ کمزور لوگ لیکن اللہ کی وحدانیت کے قائل، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے رسول کی بات ماننے والے، نجعلہم ائمہ، ہم ان کو امام بنائیں گے، ہم ان کو پیشوا بنائیں گے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ تو کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی اثاثہ نہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں، ان کی کوئی طاقت نہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ سے لگاؤ ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں گے، بادشاہت بھی ہم ان کو عطا کریں گے، مال و دولت بھی عطا کریں گے، خزانے بھی عطا کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ تمہارا عمل یہ ہو کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط سے مضبوط بنائے رکھ لینا، اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ سے تعلق جوڑ لو۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہم آپ کو قرار عطا کریں گے، تمہاری زندگی اطمینان سے گزرے گی۔ ہاں اب تمہارا بول بالا ہوگا، تمہاری بات چلے گی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرعون، حامان اور اس کے لشکر کی مثال دے کے سمجھایا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ فرعون، حامان اور اس کا یہ لشکر جس بات سے ڈر رہے تھے، منہم ما کانوا یحذرون، جن باتوں سے یہ ڈر رہے تھے، اللہ نے اسے دکھلا دیا کہ دیکھو تمہاری پوری طاقت، تمہارا پورا لشکر ان چیزوں کے بچاؤ میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم ہیں کہ تمہارے لیے وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ نجومیوں نے فرعون، حامان اور اس کے لشکروں کو بتایا تھا کہ ایک بچہ ولادت پانے والا ہے جو تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بنے گا اور تمہاری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا اور تمہاری یہ آن بان شان ختم ہو کے رہ جائے گی۔ فرعون نے یہ اعلان کیا کہ اب جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ ابھی ولادت ہوئی، بچوں کو ماں کے گود سے چھین کر ان کو ماں کے سامنے قتل کیا گیا، ظلم ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال بتانا چاہتے ہیں اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو۔ دیکھنے والے دیکھو، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے خبر بھیج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ یہ فرعون، اس کا لشکر کہ جہاں بھی ولادت ہوئی پہنچ کے ان معصوم سے بچوں کو کھینچ کے ماؤں کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم آپ کو یہ خبر دیتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، آپ اپنے بچے کو سکون سے دودھ پلاتے رہنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دودھ پلاتے رہنا۔ لیکن کبھی کبھار گھر کے ہی کچھ لوگ راز فاش کر دیتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بڑے عجیب انداز میں اس بات کو ذکر کیا کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تمہیں خوف لاحق ہو گیا، پڑوس میں رہنے والے لوگوں نے تمہارے اس بچے کی خبر فرعون کو یا اس کے لشکر کو پہنچا دیا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، تو تم کو کیا کرنا ہے؟
اللہ نے یہ بھی خبر دے دی فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک گہوارہ، ایک صندوق تیار کرو، اس صندوق میں اس دودھ پیتے بچے کو رکھ دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے ام موسیٰ، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، خوف بھی نہیں، غم بھی نہیں ہے۔ ارے ایمان والو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایمان پر چلو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ رب ذوالجلال وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً بھی بنائے گا، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ بھی بنائے گا، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بھی اللہ تم کو عطا کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے مومن بن جائیں۔ اگر ہمارا ایمان پھسپھسا ہو، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر ہم کو یقین نہ ہو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ جی ہاں، قربانی دی، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کی قربانی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ قربانی بھی چاہتی ہے، ایسے ہی اللہ حفاظت نہیں کریں گے۔ جی ہاں، کس کی قربانی ہوگی، کون اس کے لیے قربان ہوگا، وہ اللہ جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ تسلی دی کہ یہ تمہارا بچہ جسے تم صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں بہا رہی ہو، یہ تمہاری طرف پھر دوبارہ لوٹ کے آئے گا۔ جیسے کہ ہمیں یہ بتلایا ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہے، وہاں تمہارے لیے جنت ملے گی، نبی کا ساتھ ملے گا، وہاں حوض کوثر ہے، وہاں پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے نبی کی زبانی یہ بتا کے رکھا ہے۔ اگر ہمیں یقین نہ ہو اور ہم یہ سوچنے لگے وہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا بھی یا نہیں، ہم تردد میں ہیں، شک میں ہیں، ہم اپنے نبی کی بات کو ماننے والے نہیں، یہاں گناہوں میں ہیں، یہاں غلط کاموں میں ہیں، یہاں جھوٹ میں ہیں، یہاں ظلم ڈھانے میں لگے ہوئے ہیں، یہاں غلط طریقے سے مال کھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یقین تھا کہ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، کہ میرا بچہ میرے پاس لوٹ کر آئے گا، میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، یہ مجھ سے دور نہیں جائے گا۔ میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اسے میں صندوق میں رکھ دوں اور دریائے نیل میں بہا دوں، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اور یہ خوشخبری بھی میرے رب نے مجھے دے دی ہے کہ وہ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اتنا ہی نہیں، یہ تمہارا ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، آنے والے دنوں میں اسے ہم رسول بنائیں گے، اسے ہم رسول بنائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یقین تھا، تو اس لیے انہوں نے ایک صندوق تیار کر لیا اور بچے کی پرورش کرتی رہی، لیکن اندازہ ہوا کہ پڑوس میں رہنے والے، ساتھ میں رہنے والے کسی نے خبر کر دیا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور ان کی بہن اور ان کی والدہ کو پتہ تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے علم میں نہیں، گھر کے افراد کے علم میں ہی تھا، لیکن یہ ذرا انداز سے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ گھر کے پڑوس میں رہنے والے افراد کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا کھلبلی مچ رہی ہے۔ کہیں آپ کو ڈر ہو تو اس صندوق میں ڈال دینا، دریائے نیل میں بہا دینا، ہم تمہارے بچے کی حفاظت کریں گے، حفاظت ہی نہیں پھر تمہاری طرف لوٹا دیں۔ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پہ ہم کو یقین ہونا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہے اس پر ہم کو ایمان لانا ہے اور اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ،
اللہ رب ذوالجلال یہاں بتاتے ہیں کہ اب صندوق میں ڈال کر ان کی ماں نے دریائے نیل میں بہا دیا اور اپنی بیٹی سے کہا ذرا صندوق کو دیکھتے رہنا کہ ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ رات کی تاریکی اندھیرے میں بہا دیا تھا، صبح ہوتے ہوتے میرے رب نے فرعون کے اس محل کی دیوار سے جو دریائے نیل میں لگتی تھی وہ دیوار اس سے جا کے جوڑ دیا۔ اب آل فرعون کے گھر والوں نے اس صندوق کو اٹھایا، کھولا، فالتقطہ آل فرعون، دیکھا کہ خوبصورت سا بچہ اس میں انگوٹھا منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے اور کھلا رہا ہے، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ یہ بچہ ان کے لیے ہی دشمن بنے گا اور ان کے غم کا سبب بنے گا۔ لیکن نہ فرعون کو پتا، نہ فرعون کے لشکر کو پتا، یہ تو باہر مارتے پھر رہے۔ میرا رب اسی طرح تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ اے امت مسلم، اے نبی کی امت، تم یہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ کے جانا کہ جیسے اللہ رب ذوالجلال نے فرعون کے لشکر سے اور فرعون سے حضرت موسیٰ کی حفاظت فرمائی، ارے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، ارے اللہ پر یقین رکھنے والو، سچا ایمان رکھنے والو، اللہ تمہاری بھی اسی طرح حفاظت فرمائے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا۔ نہ فرعون کو پتہ ہے، نہ حامان کو پتہ ہے، نہ ان کے لشکروں کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں، کانے کان خبر بھی نہیں۔ اللہ نے یہ پورا نظام بنا دیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ جب صبح ہوئی پتہ چلا کہ جس بات کا ڈر تھا بچہ وہیں پہنچ گیا۔ ارے فرعون اس کے لشکر اب اس کے گھر میں ہی پہنچ گیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ۔ یہاں اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو اطمینان دینے والی ذات اللہ کی ہے، قرار دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو قرار دینے والی ذات اللہ کی ہے، اطمینان دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایک طرف یہ کام انہوں نے یہ کیا کہ صندوق تیار کیا، صندوق میں بچے کو لٹایا اور رات کی تاریکی میں بچے کو بہا دیا، یہ اسباب کے طور پہ انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ اے امت مسلمہ، اے نبی کی امتیو، تم بھی اسی طرح اسباب کو اختیار کرنا۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، حکمت اپنانا چاہیے، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نبی کے مدینے کے اطراف میں خندق نہ کھودتے، اتنی تکلیف نہ اٹھاتے۔ ارے اللہ حفاظت کرنے والا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں، سچے مسلمان ہیں اور نبی علیہ السلام روئے زمین پہ ہیں اور یہ پروانے حضرات صحابہ آپ کے ارد گرد ہیں۔ یہ خندق کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسباب کو اختیار کیا، ترکیبیں کی اور دور اندیشی سے کام لیا، حکمت سے کام لیا۔ آج بعض یہ سوچتے ہیں کہ صرف دعا کرتے رہ جائیں اللہ کی مدد آ جائے گی۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہم اسباب اپنائیں، جیسے بیمار ہو جائیں علاج کرائیں، لیکن نہ ڈاکٹر ہمیں شفا دینے والا ہے، نہ یہ دوائیاں ہمیں شفا دینے والی ہے۔ ہم اسباب کے طور پہ ان کو استعمال کرتے ہیں،
اللہ کی ذات ہمیں شفا دینے والی ہے، اللہ کی ذات ہمیں شفا عطا کرنے والی ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی، اس کے دل میں حضرت موسیٰ کی محبت ڈال دی، حتیٰ کہ یہ کامیاب ہو گئی، موسیٰ کے سلسلے میں فرعون کو قائل کرنے والی بن گئی کہ تم کہو کہ وہ بچہ وہ نہیں ہے جس کی تم کو تلاش ہے، جس کی وجہ سے تمہارا یہ امپائر ختم ہو کے رہ جائے گا، یہ بادشاہت ختم ہو کے رہ جائے گی، یہ وہ بچہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ اس لیے کہ وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بی بی آسیہ نے کہا ارے چھوڑ دو اس بچے کو، یہ بچہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں تم کو تلاش ہے، تمہارے نجومیوں نے بتایا ہے، اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ قرۃ عین لی ولک لا تقتلوا، اسے مت مارو، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، اور نتخذہ ولدا، یہ ہے کہ ہمیں اولاد نہیں ہے، اس کو ہی اپنی اولاد بنا لیں، اس کو ہی اپنی اولاد بنا لیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے، اللہ کے کیا فیصلے ہیں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم تو ظاہر کو دیکھنے والے ہیں، ظاہر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا وجود اب ختم ہو کے رہ جائے گا، دنیا سے ہم کو ختم کر دیا جائے گا، ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا، نہیں قیامت تک ایمان والے باقی رہیں گے۔ یقین رکھیے اللہ کی ذات پہ، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، چونکہ ہمارے اعمال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں زنا کے اڈوں پہ پہنچ رہی ہیں، ہمارے احباب سود کے لین دین میں پھنسے ہوئے ہیں، بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، بہن بھائی کا حصہ بھائی بہن کا حصہ لے رہی ہے، حالات اتنے ہمارے ہی درمیان میں خراب ہوں تو کیا اللہ ہمیں آزمائے گا نہیں؟ اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا؟ تم جو بھی چاہے گناہ کرتے رہو، ہم بس تم کو کھلا چھوڑ دیں گے، جو چاہے تم کر سکتے ہو، کوئی پکڑ نہیں کہ اللہ اسے چھوڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ ڈھیل دے کے رکھے ہیں، ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، توبہ کرنے کا وقت ہے، رجوع الی اللہ کا وقت ہے، ففروا الی اللہ کا وقت ہے کہ دوڑ کے آئیں اللہ کی طرف۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کی یہ جگہ جہاں ہم اپنی جبین نیاز کو ٹکاتے ہیں، اپنی پیشانی کو رگڑتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے رب تیرے علاوہ کوئی ہمارا محافظ نہیں ہے۔ جیسے تو نے موسیٰ کی حفاظت کی کہ جبکہ موسیٰ کے اس دور میں سارے بچوں کو ماں کی گود سے چھین کے اس کی ماں کے سامنے اسے مارا جا رہا تھا، ذبح کیا جا رہا تھا، ماں کا ممتا تڑپ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کی، اسی طرح آپ اپنے محبوب نبی کی امت کی بھی حفاظت کریں، اللہ حفاظت کریں گے۔ وقالت لأخته خصه فبصرت به عن جنوب، اللہ رب ذوالجلال نے جو موسیٰ کی بہن تھی وہیں قریب میں خدمت بھی کرتی تھی، اس نے کہا کہ جب وہ حرمنا علیہ المراضی من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ دو آیتوں میں اللہ نے ہمیں سبق بھی دے دیا، بتا دیا
کہ جب حضرت موسیٰ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، بہت ساری دودھ پلانے والی عورتوں کو لایا گیا، پیش کیا گیا، اس لیے کہ فرعون کنونس ہو گیا تھا کہ چلو اس کو اپنا بچہ بنا لیں یا ہمارے پاس پرورش کریں، اب اسے مارنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ دیں۔ لیکن وہاں ایک ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا، اس لیے کہ نجومیوں نے کہا، درباریوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہی بچہ ہو، وہ خاص بچہ، ذرا آگ کا ڈلہ سامنے رکھ دیں، آگ کا ڈلہ سامنے رکھ دیں، اگر عام سا بچہ ہو تو اٹھا کے منہ میں رکھ لے گا، اس لیے کہ بچوں کی عادت ہے جو چیز بھی سامنے پڑی رہتی ہے اسے اپنے منہ میں اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، یہ بچوں کی عادت ہے، ذرا اس کا بھی ہم ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ یہ عام سا بچہ ہے، یہ خاص بچہ ہے جس کے بارے میں یہاں نجومیوں نے ذکر کیا ہے، وہ بچہ تو نہیں ہے، اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے۔ آگ کا ڈلہ سامنے رکھا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان بھی تھوڑی جل گئی، اسی وجہ سے لکونت بھی آ گئی۔ لکونت کے معنی ذرا حقل حقل کے جو بولا جاتا ہے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یعنی گفتگو میں صفائی نہیں تھی۔ اس کے بعد اجازت دے دی کہ چھوڑ دو، یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کی ہم کو تلاش ہے، یہ تو عام بچہ ہے، اسے لے لو، رکھ لو، پرورش کرو۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، ہم نے موسیٰ کو اس کے گھر لوٹا دیا۔ کہا کہ موسیٰ کی والدہ کو پہلے بھیجا، اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلائی تو فرعون پوچھنے لگا، ارے اتنی عورتوں کا دودھ نہیں پیا، تم سے کیوں یہ دودھ پی لیا؟ اس کی ماں تو کہیں تم نہیں ہو؟ تو حضرت موسیٰ کی والدہ بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میں پاک صاف رہتی ہوں، میرے پاس کوئی بدبو نہیں ہے، میری اس پاکی صفائی کو دیکھ کر اس بچے نے میرا دودھ شاید پی لیا ہو۔ فرعون نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اسی طرح پاک صاف رہ کر اس بچے کی پرورش کرنا۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ کو ان کے گھر واپس بھیج دیا۔ اللہ رب ذوالجلال اسی طرح اس امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر ہم توحید پہ چلے، اگر ہم وحدانیت کو اختیار کریں، بہت سارے ایسے فتنے جو وحدانیت سے انحراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صحیح راستے سے ہٹا کے غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے دور میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کی اللہ رب ذوالجلال نے اس دور میں حفاظت فرمائی، اسی طرح آج کے اس دور میں میرے محبوب نبی کی امت کی حفاظت فرمائے گا۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جان جائے اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ان کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن کی ان آیات کو لے کے سمجھ کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط چیزوں میں پڑھنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے کہ حالات دن بدن دیگر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا، اللہ کی ذات سے ہونے والا یقین بنائے رکھنا، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ بہت سارے فتنے، بہت ساری آزمائشیں آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں جم کے رہنا، دین پہ ثابت قدم رہنا اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا کہ ہاں اگر اللہ نے مجھے بچائے رکھا تو میں بچ پاؤں گا، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ کل ایک اجلاس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے
کہ ہم دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، جو علماء ہیں وہ دیندار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، یہ جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کہاں؟ یقین مانیے کہ علماء اس طرح کی بات سوچتے ہی نہیں۔ جیسے حضرت عمر فرماتے تھے، کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہو جاتا، کاش کہ راستے میں پڑی ان کنکریوں میں سے ایک کنکری میں بن جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے قیامت کے دن کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر میں بھی یہ ہو جاتا، ہم سے بھی گناہ نہ ہوتے، قیامت کے دن ہم سے بھی سوال نہ ہوتا۔ علماء ہو، حفاظ ہو، یہ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، اللہ کی کیسی آزمائش ہوگی پتہ نہیں ہے۔ آخری وقت تک نہ مجھے معلوم ہے، نہ کسی اور علامہ کو پتہ ہے، نہ کسی اور شیخ کو پتہ ہے کہ آخری وقت کیا ہوگا، کیا ہمارا ایمان باقی ہوگا یا یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی چھن جائے گا۔ بس ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے کہ اے میرے رب، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ حفاظت کرتے ہیں تو ہم بچ سکیں گے، اگر آپ ہماری حفاظت نہیں فرمائیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ نہ ہمیں اترادہ ہے، نہ ہمیں تکبر کرنا ہے، نہ ہمیں بڑائی کرنا ہے۔ ارے ہم تو عبید ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ مرتے دم تک مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی سچا مومن بنائے، سچا مسلمان بنائے، جھوٹ سے، دھوکے سے، دغا بازی سے، غلط کاموں سے اور ظلم ڈھانے سے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین با تمکین، مہینے کی یہ پہلی جمعہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے وہ غریب بھائی جن کے پاس سہولت نہیں ہے، ان کی شادیوں کا یہاں نظم کیا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے احباب جن کے گھروں میں شادیاں ہیں وہ لا کے رقم جمع کرتے ہیں کہ حضرت ہماری بچی کا نکاح ہونے والا ہے، ہمارے بچے کا نکاح ہونے والا ہے، ہمارے بچے سے پہلے ہماری ایک غریب بہن کا نکاح ہو جائے، غریب بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ اس لیے آپ دعا کریں کہ اس کے گھر میں بھی خوشیاں آئے اور میرے گھر میں بھی خوشیاں آئے۔ اتنے طلاق، اتنے خلا، بڑی بڑی عمر کو پہنچنے کے باوجود بچہ 12ویں جماعت یا ڈگری میں ہے، اب آ کے ہماری مائیں ہم سے کہتی ہیں کہ میرے شوہر سے میری بنتی نہیں، ذرا خلا کرا دیجئے، ذرا طلاق دلا دیجئے۔ ہر دن اسی طرح کی گزارشات۔ کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کو؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں۔ اب چہارشنبے کے وقت کے دن ایک شخص آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا حال سنایا، حضرت ہمارے داماد صاحب 4-5 دن چنئی جانا، حیدرآباد جانا، اس طرح کے بہانے کر کے چلے جاتے۔ ہماری بیٹی سمجھتی کہ تجارت کے لیے اور اپنے کاموں کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب ہم نے GPS لگا دیا ان کے موبائل میں تو پتہ چلا نہ حیدرآباد گئے ہیں، نہ میڈراس گئے ہیں، نہ چنئی گئے ہیں، یہ تو بنگلور میں ایک فلیٹ میں رہ رہے ہیں ایک لڑکی کے ساتھ۔ اب ہماری بچی اس لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس لیے آپ خلا کرا دیجئے، یا یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ راستہ بتا دیجئے کہ کہاں کرانا ہے۔ نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کا خوف۔ زنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ۔ ان کے ساتھ نرمی کا بھی معاملہ نہیں، 100 کوڑے لگانا۔ اگر شادی شدہ ہوں تو سنسار کرنے کا حکم دیا میرے نبی نے۔ اس کے باوجود ہمارے یہ لڑکے دھڑلے سے اس طرح کی حرکتیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، اکثر اس طرح کے واقعات ماں باپ بڑے دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ، باپ بھی رو رہا ہے، بچی بھی رو رہی ہے اور اپنا درد، اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں۔ پولیس کو بھی ہم ساتھ لے کے گئے کہ کہیں
گھر کھولتے ہوئے واقعہ پیش نہ آ جائے۔ پوری ویڈیو ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، میرے پاس پورا ثبوت موجود ہے، کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا رہے ہیں۔ میں نے لڑکے سے پوچھا تو اس نے اس کو قبول کر لیا کہ ہاں اس طرح کی حرکت مجھ سے سرزد ہو رہی ہے۔ کیا اللہ کا ڈر نہیں؟ کیا اللہ کا خوف نہیں؟ اسی وجہ سے اللہ جزائے خیر دے، اللہ حضرت ریاض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے غریب بھائی بہنیں جن کے پاس مال و دولت نہ ہو اور ان کے نکاح کا انتظام نہ ہو رہا ہو، یہاں اللہ کے گھر میں بآسانی ان کے نکاح کا انتظام ہم کر دیں، تاکہ یہ زنا کی مصیبت سے، زنا کی لان تان سے بچ جائے، معاشرہ درست ہو جائے۔ اسی مقصد کے لیے، اس لیے کہ میں حضرت کے ساتھ بہت سال رہا، دیکھا۔ آج سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک ڈر اپنے دل میں لے کے آئیں۔ وہ ڈر یہ ہے کہ 24 گھنٹے، جیسے 24/7 جیسے کہا جاتا ہے، کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ کہ ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے کرامن کاتبین ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اس لیے اللہ کے ڈر کو ہم اپنے دل میں بٹھا لیں گے۔ قسم ہے، ہاں ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے میرے رب، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی خطا ہوتا ہے، میں کوئی خطا سے محفوظ انسان نہیں ہوں۔ میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دیجئے، میرے گناہ کو بخش دیجئے۔ میرا رب تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے خوشخبری سنائی، بارہا آپ سے ذکر کیا ہے کہ اگر بندے مومن کے گناہ زمین کے اس حصے سے آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں، گناہ کرتے کرتے ایک مرتبہ بندے مومن، ایک مسلمان اللہ کی بارگاہ میں آنسوں نکال کے توبہ کرتا ہے صدق دل کے ساتھ، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی، اس بندے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے۔ بس صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں بھی نکاح کا جو نظام بنایا گیا ہے، نکاح ہوں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کے لیے وقت ہو تو تھوڑی دیر بیٹھیں، ان کی خوشیوں میں شریک رہیں، کہ کوئی ان کے رشتہ دار میں سے آپ کے گھر یا آپ کی دکان پہنچ کر رخا نہیں دے گا، دعوت نہیں دے گا۔ یہ عام دعوت ہے، آپ تشریف رکھیں اور آپ کے ان غریب بھائی بہنوں کے حق میں دعا کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب جو بڑی محبت کے ساتھ لا کے رقم جمع کرتے ہیں، ان کے اس عمل کو اللہ قبول فرما کر ان کی نیتوں میں کامیابی عطا فرمائے، ان کے مقصد کو اللہ پورا فرما دے۔ حاضرین با تمکین، ہماری گزارش پہ بند مٹھیاں اللہ کے گھر کی اور یہاں چلنے والے سارے نظام کی مدد کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے ڈال کے جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو وہاں نفع نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ میری ایسی تجارت ہے اللہ کے ساتھ جو نقصان پہنچانے والی تجارت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا سودا 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے بند مٹھی چادر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس پر ضرور اجر ملے گا۔ اللہ ہمارے دینے کو قبول فرما کر ہمارے اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔